السلام علیکم۔ السلام۔ اختر عباس جون صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ جی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب رسول خدا نے مولا حسین علیہ السلام کا مقتل سنایا شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا جو ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ ہاں، ہم نے صرف اتنا پڑھا کہ یہ ہے نہیں ہمارے پاس، باقی کیا ہوا ہے کیسا ہوا یہ مجھے نہیں معلوم، کس نے گڑھا ہے کیسے گڑھا ہے ذاکرین تک کیسے پہنچا ہے۔ نہیں، آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ ذاکرین نے، یہ جملہ تھا آپ کا، ہمیں اچھے سے یاد ہے، لیکن وہی ہے، پھر ہم آپ سے قرار بھی لے لیں ظاہر ہے پہلے کہ آپ نے کہا نہیں تھا۔ پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے اتنا کہا۔ آپ کا اعتراض یہ تھا کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی روئے یا نہ روئے، آپ کا کہنا یہ تھا۔ ہاں نہیں تو یہ درست کہا ہے، دیکھیے پھر امام رضا علیہ السلام درست کیا ہے آپ بتائیں گے، درست کیا ہے کیا غلط ہے، آپ ہیں کون؟ آپ نے اشکال اپنے پاس رکھے نا۔ جب آپ نے بات کریے متنازع تو اس پر سوال تو آپ ہی سے کریں گے نا۔ نہیں کوئی متنازع بات نہیں ہے، پہلے آپ حدیث جھوٹ کے لائیے گا پھر بات کریے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں سنیے اسی لیے کال کریں، میں کال کی ٹھیک ہے، آپ کو فون اٹھایا یہ سننے کے ہم لیے حدیث دے رہے ہیں، آپ کو ہم حدیث دے رہے ہیں۔ ہاں تو چلیے حدیث بھیجیے، میرا نمبر ہے نا، آپ کو سینڈ کریے پھر اس سے بات کرتا ہوں۔ جی ہم حدیث بھیج رہے نہیں۔ آنسو یعنی حق کی پہچان، آنسو یعنی جناب سیدہ کی تمنا۔ دیکھیے یہ باقاعدہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے بہار الانوار میں یہ روایت لکھی ہے کہ جناب سیدہ نے واقعہ کربلا نبی سے سننے کے بعد پوچھا تھا میرے لال پر روئے گا کون؟ یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے آیا ہوں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ممبروں سے حق بیانی کے بجائے ایک طبقہ ایسا ہے جو کبھی فضائل کی دشمنی پر اتر آتا ہے، کبھی عزائے حسین کے جو طریقے اور طور ہے ان پہ اعتراض کرتا ہے، اور افسوس ہے دعوی علم کرنا۔ چنانچہ ابھی کچھ دن پہلے ایک مجلس ہوئی اور اس مجلس میں ایک صاحب نے پڑھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ روئے گا کون، یہ ذاکروں نے گڑھ لیا ہے۔ اللہ سلامت رکھے خاندان خفرہ ماں کے چشم و چراغ ہمارے اور نقوی میاں تشریف فرمائیں، مولانا آیت اللہ علی شبر صاحب علیہ اللہ مقامہ کے پوتے، اور انہوں نے گفتگو کی اور ان سے پوچھا تو کہ یہ ذاکروں نے گڑھ لیا ہے، ممبر سے پڑھا ذاکروں نے گڑھ لیا ہے۔ ارے بھائی ذاکروں نے گڑھ لیا ہے مگر علماء نے کتابوں میں لکھ کیوں دیا ہے؟ جو ذاکروں نے کہا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ جناب سیدہ کو ہم لوگ کے رونے کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں آپ، کیا تصور دے رہے ہیں آپ؟ جناب اہل بیت کو رونے والوں کے رونے کی پرواہ نہیں ہے؟ ارے رونے کی پرواہ نہیں ہے تو رونے کے لیے اتنی تاکید کیوں ہے کہ من بقال الحسین حوب کا وطبع کا وجبت لہ الجنہ، کہ خود مولا حسین کا لقب ہے قتیل الابرا، وہ جسے رولا ڈھولا کے مار ڈالا کہ رونے کی پرواہ ہے۔ مولا حسین ہے، مولا حسین تو بے کس حسین ہے۔ ہم نے دیکھا جناب حمزہ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، جو شہداء احد تھے ان کی خواتین اپنے اپنے گھروں میں رو رہی تھی، تو پیغمبر نے اپنے گھر کی طرف دیکھا کہ جناب حمزہ تک رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کیا میرے چچا حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں ہے؟ آپ بتائیے جملہ کس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ پیغمبر اپنے چچا حمزہ کے لیے بیچارے کوئی روئے، حالانکہ حمزہ شہید ہے لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید نہیں ہے۔ حمزہ نے کسی جوان کے سینے سے نیزہ نہیں نکالا ہے، حمزہ نے کسی کے کٹے ہوئے بازو نہیں اٹھائے، حمزہ نے خون میں ڈوبے بھانجوں کی میتیں نہیں اٹھائی، حمزہ نے کسی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نہیں کھینچا۔ خدا کے لیے میری گزارش ہے آپ قوم کو گمراہ نہ کیجیے، کہ جو کچھ ہے وہ سیدہ کی تمنا کا موجود ہے کہ بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ کہ بی بی آپ بیٹھی ہوں گی یہاں کہیں، دیکھیے کتنے رونے والے، نہ زحمت کی پرواہ نہ بارش کی پرواہ، کہاں سے مجمع رونے کے لیے آ گئے۔